بشویم دہن زی مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک اٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ ذات و صفات دے اندر وہ دا شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ رب العزت دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں۔ درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار، آقا دو جہاں سرور کون و مکان نیر تاباں، خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال آئز و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آیت موضوع سخن علم اور علماء حقہ دی فضیلت انشاءاللہ العزیز بیان کی جائے گی۔ خالق کائنات میں صحیح معنی دے اندر قرآن حدیث تو قیاس کر کے اور گفت و شنید کر کے سن سارے ان سنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین اور دین متین دی خدمت کرنے والے دی اللہ رب العالمین عزت اور احترام اور ادب بجا لے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر متعدد مقامات دے اتے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر متعدد مقامات دے اتے خالق کائنات نے علم دین دے بارے حاصل کرن دے بارے اللہ رب العالمین نے فضائل اور بیان فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اگر احادیث دی اگر بندہ باریک بینی دے نال مطالعہ کرے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے علم حاصل کرنے والے اور علم دے بارے علم پھیلاؤن والوں دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر متعدد مقامات دے اتے علم دین حاصل کرن دی فضیلت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے۔ جامعہ ترمذی دے اندر سنن ترمذی دے اندر صحیح ستہ دی حدیث سے پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن دو بندیاں نو حسرت ہوے گی۔ فرمایا حسرت کرن گے، تمنا کرن گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہڑے لوگ نے؟ حضور نے فرمایا ایک وہ بندہ کہ جنہوں زندگی دے اندر علم دین سنن دا علم دین حاصل کرنے دا موقع نصیب ہویا، لیکن اس بندے نے علم دین حاصل نہ کر سکیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت والے دن وہ بندہ حسرت کا اظہار کرے گا کہ کاش کہ میں اس وقت علم دین دی کوئی گل سیکھ لیندا، علم دین حاصل کر لیندا۔ حضور نے فرمایا دوسرا بندہ ہو کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا تے او دے کولوں لوکاں نے فائدہ اٹھایا، لیکن آپ وہ علم دین تو نفع حاصل نہ کر سکیا، یعنی کہ اس علم دے اتے عمل نہ کر سکیا۔ فرمایا قیامت والے دیہڑے وہ بندہ حسرت کرے گا کہ کاش اللہ مینوں زندگی دے اندر مینوں دوبارہ موقع مل جائے تے میں زندہ ہو جاواں تے اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اے علم دین دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوہاں بندیاں دی حسرت دا اظہار فرمایا کہ دونوں بندے حسرت کرن گے، ایک وہ بندہ کہ جڑا علم دین موقع ملیا زندگی دے اندر او دیاں ساواں چلن دیاں سن، او دے کول ایسے مواقع موجود سن، لیکن وہ علم دین حاصل نہ کر سکیا، علم تو دور رہا۔ فرمایا قیامت والے دیہڑے وہ بندہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے اور میں علم دین حاصل کر لیندا۔ دوجا بندہ حضور نے فرمایا کہ وہ جنہوں علم تے ملیا لیکن انہیں علم دے اتے عمل نہیں کیتا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دیہڑے وہ بھی بندہ حسرت کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس کے اندر
ایک صحابی حاضر خدمت ہویا، عصر دی نماز انہیں ادا نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے فرمائی۔ سرکار دے پیچھے عصر دی نماز ادا کیتی تے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئے سن، اور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جڑا تہاڈا غلام، تہاڈا بندہ، تہاڈا نوکر تہاڈی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ ایدی زندگی دیاں چند سانساں باقی نے، تو یا رسول اللہ انہیں چند لمحیاں تو بعد انہیں دنیا تو انتقال کر جانا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو اسرائیل علیہ السلام کو سنیا تو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بندہ موجود سی، تو سرکار علیہ السلام نے انہوں مخاطب کر کے حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، سرکار نے فرمایا بیلیا تیرے دنیا تے جان دا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، تو دنیا تو انتقال کر جانا ہے، تو دنیا ہن تیرے نال تیرا تعلق ختم ہو جائے گا، تو دنیا تو انتقال کر جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو بندے نوں اے حکم ارشاد فرمایا تے وہ بندہ عرض کرتا ہے کملی والیا پھر مینوں ایسا عمل دس دے وہ کہ جیڑا عمل میں کراں تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر میری نجات ہو جائے۔ ویسے جملہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے انہاں دے بارے رب نے قرآن دے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں تے راضی وے اور رب تے راضی نے، اور اللہ نے انہاں دی کئی صحابہ دی بشارتاں قرآن دے اندر موجود نے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ جنہاں نے اے پیارے محبوب تیرے ہتھاں دے اس درخت دے تھلے بیعت کیتی ہے، اللہ انہاں تو راضی ہو گیا، اللہ انہاں تے راضی برضا وے۔ تے صحابہ اکرام جملہ صحابہ جڑے نے وہ ساڈے ایمان تے عقیدے دی گل ہے کہ سارے صحابہ نبی پاک دے کی نے جنتی نے، کی نے جنتی نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابی نے فرمایا کہ تیری زندگی دے چند سانساں باقی نے، عرض کی یا رسول اللہ میں کیڑا عمل کراں؟ سرکار علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جا کے نفل شروع کر دے، حضور نے نہیں فرمایا کہ جا کے تے صدقہ خیرات کر، یہ سارے کام چنگے نے، سارے کام ہی کار ثواب نے، نیک عمل نے، انہاں دے وچ کوئی شک شبہ نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے نو فرمایا جا کے علم دین حاصل کرنا شروع ہو جا۔ کی کرنا شروع ہو جا؟ علم دین حاصل کرنا شروع ہو جا کے علم دین حاصل کر، یعنی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر مبارکہ دے اندر جڑا سب نال افضل عمل ہے، جنہوں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے پوچھیا یا رسول اللہ جڑا سب نال بہتر عمل ہے مینوں ارشاد فرماؤ تاکہ میں اس عمل دے وچ لگ جاواں اور اللہ میری نجات عطا فرما دے، تو امام الانبیاء نے فرمایا تو جا کے علم دین حاصل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر علم حاصل کرن تو بڑا کوئی دنیا تے مقام تے مرتبہ نہیں ہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے نوں اے ارشاد فرمایا تے وہ گیا اور جا کے صحابہ دے کول جڑے زیادہ مشہور صحابی سن نبی پاک دے جنہاں کول زیادہ علم سی، وہ انہاں دے کول جا کے کہندا ہے کہ مینوں اللہ رسول دے بارے کوئی نہ کوئی علم دیو تاکہ میں قرآن دی آیتاں سیکھ لواں، میں کوئی نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں یاد کر لواں۔ وہ علم دین حاصل کرنا شروع ہو گیا تے دنیا دے اوتے عصر تو بعد دی گل ہے، تقریباً مغرب تو بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیغام آ گیا یا رسول اللہ تہاڈا او فلانا غلام دنیا تو انتقال کر گیا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام نے خود دا جنازہ پڑھایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں او درجہ عطا فرمایا وے کہ جڑا کسے بھی بندے دے عبادت گزار نو اللہ او درجہ نہیں عطا فرماندا۔ یا رسول اللہ کس وجہ تو؟ میرے نبی پاک نے فرمایا وہ علم دین حاصل کرنا شروع ہو گیا سی، وہ علم دین حاصل کرنا شروع۔ قرآن پاک دی آیات نے میرے کول اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے سپارے دے اندر ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ فرماندا ہے کہ اللہ خود گواہی دیندا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ فرمایا کہ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، فرمایا کہ اللہ دے ملائکہ بھی گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، فرمایا کہ جڑے علماء نے وہ بھی اس گل دی گواہی دیندے نے کہ اللہ رب العالمین تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں، تے قائمًا بالقسط سب نال وڈا کائنات دے اندر کوئی انصاف کرن والا وے تے او اللہ تبارک و تعالیٰ دی سونی ذات مبارکہ وے۔ اے علماء کرام جڑے نے انہاں دی عظمت اور شان۔ تیسرے نمبر تے اللہ نے اس آیا کریمہ دے اندر تیسرا سپارہ ہے، اللہ نے اس آیا کریمہ دے اندر اپنے فرشتیاں دے نال علماء دا ذکر کیتا ہے۔ کنہاں دے نال؟
تین چیزاں کا ذکر ہویا. اللہ نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا شاہد اللہ، فرمایا اللہ گواہی دیندا ہے انہو لا الہ الا ہو، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. فرمایا والملائکۃ، اللہ دے فرشتے گواہی دیندے نے. فرمایا تیسرے نمبر تے واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا تیسرے نمبر تے علماء حقہ نے جڑے گواہی دیندے نے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حقہ دا ذکر، فرشتے تے آئی مقرب نے نا، اللہ نے فرشتیاں تے اپنے نال اللہ نے علماء دا ذکر کیتا ہے. فرشتیاں دے اپنے نال اللہ نے علماء دا ذکر کیتا وے. علماء فرماندے نے پھر اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی دے نال فرشتیاں دا بھی ذکر کیتا تے نال علماء حقہ دا بھی ذکر کیتا. فرمایا کہ جویں اللہ اپنی گواہی دے رہا وے اسی طرح اللہ نے نال متصلاً اللہ رب العالمین نے فرشتیاں دی گواہی اور علماء حقہ دی گواہی نو رب کعبہ نے قرآن دے وچ ذکر فرمایا. معلوم ہویا جنہاں دا ذکر اللہ قرآن دے وچ کرے کوئی عام ہستیاں نہیں، اللہ جنہ دے نال بلائی دا ارادہ فرما لوے اللہ انہاں نو دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما دیندا ہے. اور یہ اندر ایک گل تے اندر رکھے جاؤ کہ بندہ دنیا دی کوئی ڈگری حاصل کر لوے اور جا کے ایم اے کر لے، بی اے کر لے، بی ایڈ کر لے، کوئی بھی پڑھ لوے، وہ جناب جا کے قبر دے اوتے جا کے کہے کہ یا اللہ میری ڈگریاں دا واسطہ اس بندے دی مغفرت عطا فرما، تے صاحب قبر نو دا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر دین دا طالب علم، میرے سرکار فرماندے نے قبرستان چلا ہی جاوے نا، قبرستان چلا جاوے تے قبرستان دے وچوں کوئی فاتحہ خوانی نہ کرے. فرمایا قبرستان جاوے تے اوتھوں واپس آ جاوے کچھ بھی نہ پڑھے. نبی پاک نے فرمایا 40 دنوں واسطے اللہ تبارک و تعالی مسلماناں دے اتوں عذاب چک لیندا ہے کیونکہ اس طالب علم دے قدم اس قبرستان دے وچ لگے ہوندے نے. معلوم ہویا اگر طالب علم دی فضیلت ہے تے جنہاں نے طالب علم نو علم پڑھایا ہوئے گا، جنہاں نے علم دین دا پیغام پہنچایا ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دا مقام اور مرتبہ کی ہے. دوسرے نمبر تے قرآن پاک دی آیت کریم ہے، اللہ فرمایا کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں کافران مخاطب کر کے اے پیارے محبوب تساں فرما دیو کہ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ، میرے اور تاڈے درمیان اللہ اس گل دا گواہ ہے، اللہ اس گل دا گواہ ہے کہ میں اللہ دا پیغام تانوں پہنچا دیتا ہے. میرے اور تاڑے درمیان اللہ گواہ ہے. کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ میرے اور تاڑے درمیان گواہ ہے. یا رسول اللہ کس گل دا؟ فرمایا کہ میں اپنا تبلیغ دا جڑا مینوں حکم ملیا سی میں تانوں پہنچا دیتا وے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے اللہ حکم فرما رہا قرآن دی آیت ہے. تے اگلا قرآن دا حصہ کی ہے، فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، جنہاں نو اللہ نے قرآن دا علم عطا فرمایا وے وہ بھی اس گل دے گواہ نے کہ میں محمد مصطفیٰ نے تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے. معلوم ہے قرآن دی کنی آیتاں ہو گیا؟ 2 آیتاں. تیسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا اللہ اے انہاں لوکاں دے درجے بلند فرمائے گا جنہیں تاڑے وچوں صاحب ایمان نے. سبحان اللہ کہی جو رہا تاکہ ایک قرآن پاک دی آیات پڑھ رہے ہیں نا تو قرآن پاک دے ہوتے تھے ایمان والے دا دل تازہ ہو جاتا ہے نا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ فرماندہ وے کہ اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے گا. یا اللہ کنہاں دے؟ فرمایا الذین آمنوا منکم، جنہیں تاڑے وچوں صاحب ایمان نے اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے گا. فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، تے فرمایا جڑے علماء نے اللہ انہاں دے درجے بھی انہاں تو بھی زیادہ بلند فرماوے گا. صاحب علم جڑے علماء دا لفظ ہے صاحب علم جڑے والذین اوتوا العلم درجات، اللہ انہاں دے بھی درجے بلند فرمائے گا کہ جنہاں دسیا وے کہ رب وحدہ لا شریک ہے، جنہاں دسیا وے کہ حلال کنوں کہندے نے حرام کنوں کہندے نے، جنہاں تمیز دسی ہے، جنہاں لوکاں نوں پیغام دیتا ہے کہ اللہ دی وحدانیت دا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا پیغام دیتا وے. اللہ فرماندا وے انہاں دا درجہ کوئی دنیا چ جاوے نا کہ میں انہاں نوں حقیر بنا دیواں یا درجے چ کم تر اپنے تو سمجھے. فرمایا نہیں، اللہ دا پیغام ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. جب رب کعبہ نے نبی پاک علیہ السلام دے ذکر دے بارے فرمایا ورفعنا کا ذکرک، اسا اپنے محبوب دے ذکر نو رفعت بلندی عطا فرماواں گے. اسی طرح رب نے اسی جگہ تے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، رب نے فرمایا کہ اسی ایمان والے تے ایمان والیاں تو بعد فرمایا جڑے علماء نے اسا انہاں دے درجے خود بلند فرما دیواں گے.
میں سیدھے سادہ ترجمہ کرن دیا تاکہ تفسیر چ لگ بات زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی آیتیں تہاڈے سامنے پڑھیاں جان۔ یہ قرآن پاک دی چوتھی آیت، اللہ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ فرماندا ہے کہ جڑے علم دے اندر پکے نے، راسخ نے، والراسخون فی العلم، فرمایا جڑے علم دے اندر پکے نے۔ یا رسول اللہ کیڑے علم چ پکے نے؟ فرمایا کہ جڑے جس جگہ تے کھلو جاننا حق دی گل ہوے، اللہ رسول دی محبت دی گل ہوے، اس گل تے ڈٹ جان، اس گل دے وچ پکے ہون، اس گل تے پکے ہون بھی نہیں۔ فرمانے مصطفیٰ قول خدا وے ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر لوگوں قرآن تو نہیں نہ بدلا جائے گا۔ فرمایا والراسخون فی العلم، جڑے اپنے علم دے وچ پختہ نے، پکے نے، وہ کی آندے نے؟ فرمایا یقولون آمنا بہ، وہ آندے نے یا اللہ اسی تیری ذات تے ایمان لے کے ہونے ہاں، تے نال کی آندے کل من عند ربنا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ ساڈے رب دا عطا کردا وے، ساڈے رب دا عطا کردا۔ اگے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا اے نصیحت قرآن انہاں واسطے جنہاں نو اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے۔ معلوم ہویا جس بندے نو شعور نصیب ہو جائے اللہ قرآن دی سمجھ بوجھ عطا فرماوندا ہے۔ جس بندے نو شعور نصیب ہو جائے اللہ نبی پاک علیہ السلام دی شان اور عظمت انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی آیت ہوگی، پنجویں آیت کریمہ 22واں سپارہ، اللہ فرمائے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماندا بے شک اللہ کو جڑے ڈرن والے نے او نے جنہوں اسا علم دین عطا فرمایا ہے۔ فرمایا علماء حقہ او نے کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا ہے اور رب دا خوف رکھن والے نے۔ علماء فرماندے نے وجہ کی یہ کہ جس بندے نو پتہ ہوئے گا حلال کی یہ وہ حلال استعمال کرے گا، حرام دا پتہ ہوئے گا، حلال تے حرام دے درمیان وہ تمیز کرے گا۔ اور جس بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ زور دیاں 4 رکعتاں فرض نے، 4 پہلیاں سنت مؤکدہ نے اور بعد وچوں بھی 102 سنت مؤکدہ نے، جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے گا وہ کہے گا میں تے 16 رکعتاں پڑھ لواں گا۔ فرمایا کہ انہاں نو چونکہ اس چیز دا علم ہوندا وے کہ اللہ دی رضا کیڑی چیز دے اندر ہے، رسول اللہ دی رضا کیڑی چیز دے اندر ہے، حلال حرام دی تمیز ہوندی ہے۔ فرمایا احوال جہنم جانن والے ہوندے نے اور جنت دے گلاں جڑیاں میرے مصطفیٰ دی زبان چوں نکلیاں نے وہ جنت دیاں گلاں جانن والے ہوندے نے۔ فرمایا انہاں نو پتہ ہوندا ہے جزا سزا کیڑی کس چیز دی کنی کو جزا سزا وے۔ رب نے فرمایا جنوں پتہ ہوے نا او دے دل وچ ڈر پیدا ہوندا وے کہ یار میں اس چیز نو سمجھنا اللہ دا قانون کی ہے تے او دے مطابق عمل کردا ہے، اللہ انہوں جزا عطا فرماندا ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ میرے کولوں بے شک ڈرن والے میرے بندیاں دے وچوں صرف علماء حقہ نے، تے جڑا علماء دے کول بوے گا انہوں کوئی چیز حاصل ہوئے نہ ہوئے رسول اللہ دا پیار بھی نصیب ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس بات سے شیخ سعدی نے کیا یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرماتے نے ایک لمحہ کسی اللہ والے دے کول بہنا 1000 سال دی عبادت جڑی بغیر ریاکاری تو کیتی جاوے، بغیر دکھلاوے تو کیتی جاوے، وہ ایک لمحہ کسی اللہ والے دے کول بہ جانا اس بندے نو زیادہ اللہ ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اوکے حدیثاں پہنچ گیا کہ جڑے میں بارے تم دساں گا کہ سرکار نے فضیلتاں کی بیان فرمائیاں۔ ایک قرآن پاک دی 5ویں آیت کریمہ تہاڈے سامنے پڑھی، اللہ فرماندا ہے میرے کولوں ڈرن والے صرف علماء حقہ نے جنہاں نو اللہ دا خوف ہوندا وے تے اللہ پھر انہاں نال پیار فرما لیندا ہے۔ 6 آیت کریمہ قرآن پاک دے اندر اللہ فرمایا کونوا ربانیین، فرمایا اللہ والے بن جاؤ۔ کی بن جاؤ؟ اللہ والے بن جاؤ۔ کونوا ربانیین، فرمایا اللہ والے بن جاؤ۔ اس تو مراد علماء فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے اللہ علماء حقہ نو مخاطب ہو رہا ہے۔ فرمایا ہے ولیکن کونوا ربانیین، تسی اللہ والے بن جاؤ۔ یا اللہ تو سارے ہی اللہ والے نے، سارے تیرا ذکر کردے نے۔ رب نے فرمایا جڑی شاناں میں تانوں عطا فرمائیاں نے وہ کسی اور دے نصیباں وچ نہیں۔ فرمایا ولیکن کونوا ربانیین،
اللہ دے جڑا اللہ والے بن جاؤ، اللہ دے قریبی ہو جاؤ. یا اللہ کس وجہ تو؟ فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ تو کہ تسی لوگاں نو قرآن سکھاؤندے ہو. جڑی آیتاں میں پڑھ رہا ہے قرآن اتنے پیا ہے، میرے کول بھی پیا ہے. آیتاں پڑھ رہے ہیں قرآن بہت سیدھا سادہ ترجمہ کر رہے ہیں. کونوا ربانیین، اللہ نے فرمایا کہ تسی اللہ والے بن جاؤ. یا اللہ کس وجہ تو؟ فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ اعزاز ڈگری میں تانوں عطا فرما رہا ہوں کہ تسی قرآن دا درس دیندے ہو. بما کنتم تعلمون الکتاب، تسا قرآن سکھاندے ہو. اگلے لفظ قرآن دے کینے وبما کنتم تدرسون، اور تسا قرآن سکھاندے بھی ہو جتے تانوں موقع نصیب ہو جاوے نا، جتے لمحے مل جان تے تسا قرآن دا درس بھی لوکاں دے سامنے بیان کردے ہو. معلوم ہو یا یہ درس قرآن کوئی عام فضیلت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت ایسی عطا کی تھی، فرمایا تسی اللہ والے بن جاؤ. یہ تو میں ایک لفظ مولوی جڑا لفظ اصل اسی جنہیں بھی داڑھی رکھی ہوئے داڑھی دے 4 بال کے سیانے مولوی صاحب نے، اور لوگ بھی سوشل میڈیا دا دور ہے، جڑا بھی کوئی برا کام ہو جائے نا اسلام دے خلاف، یہ بھی لوگوں دی سازش ہے. آکھن کے ویکھو یا مولوی صاحب دے کام کی نے، مولوی صاحب دے کام کی نے، کیونکہ انہیں داڑھی رکھی ہوندی ہے. تے داڑھی اگر سکھاں بھی رکھی ہوئے، داڑھی یہودوں نے سارا بھی رکھی ہوئے، یہودی بھی اپنے مذہب دے وچ داڑھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو کیا انہوں نے ویسے مولوی صاحب کہیں گے؟ نہیں. مولوی لفظ معنی علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے فرمایا جرا قرآن دا لفظ ہے نا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اندے نے مولوی دا معنی ہے مولا وی. مولا لفظ اللہ دی ذات دے بارے وی نسبت لایا گیا کہ مولوی بمانا منسوب اللہ، او بندہ انہوں مولوی کیا جاندہ وے کہ جرا اللہ دی معرفت دا علم دین والا ہوئے، جرا اللہ دا پیغام دین والا ہوئے، انہوں مولوی کیا جاندہ ہے. او کہ اے اللہ دا پیغام دین والا ہوئے. علماء فرماندے نے کہ جرا اللہ والا بن جاوے نا او مولوی ہوندا وے. تے فرمایا جرا مولوی ہوئے او ہی اللہ والا ہوندا وے. داڑھی دے کو وال رکھ لوے کہ او دا کوئی کام اگر شریعت مخالف وچ ہو جائے او ساڈے واسطے حجت نہیں. انہیں داڑھی رکھیے سنت سمجھ کے، اگر گناہ کرتا ہے وہ دی جزا سزا علیحدہ چیز ہے. لیکن جڑے علماء حقہ نے اللہ نے انہاں دی فضیلت اے عطا فرمائی. امام احمد رضا جتے بھی اپنی کتاباں وچ لکھتے سن آندے سن مولوی احمد رضا کہ فرماندے سن میں مولوی ہاں. کیوں کہ جنہ برے صغیر دے اندر امام احمد رضا نے مصطفیٰ دی محبت جام پلائے نے کسی اور عالم دین دے نصیبہ چ نہیں. جنہ اللہ دی توحید اتے آپ نے کم کیتا وے اے برے صغیر دے اندر اہل سنت علماء دے وچوں کسی اور نو اعزاز نہیں. اللہ جنوں چن لیندا وے اللہ انہوں اپنی معرفت دا علم عطا فرما دیندا ہے. چھٹی آیت کریمہ اللہ فرمائے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. فرمایا اللہ جنوں حکمت، اتو بھی علماء فرماندے حکمت مراد یہ نہیں کہ وہ بندہ نبض چیک کر کے ویکھے کہ اس بندے نو بیماری کی ہے. اس حکمت مراد یہ وے کہ جنوں اللہ رسول دی معرفت نصیب ہو جائے. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ نے پوری دنیا دے بارے فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، دنیا تے جو کچھ دنیا دے اندر ہے فرمایا یہ تھوڑا ہے. یہ کی ہے؟ قلیل. قلیل دا لفظ ہے قرآن پاک دے اندر. فرمایا دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ ہے یہ کی ہے؟ تھوڑا ہے. لیکن اتھے اللہ فرماندہ ہے یہ پوری دنیا دے اندر جو کچھ ہے رب نے انہوں قلیل کیا ہوئے. لیکن جدو علماء دی شان دی گل آئی نا رب نے فرمایا نہیں من یؤت الحکمت، جنہاں نو قرآن دا علم نصیب ہو گیا، جنہاں نو نبی پاک دے فرامین دا علم نصیب ہو گیا، اللہ فرماندا فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے انہاں نو بہت زیادہ اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے. معلوم ہویا دنیا بندہ جنی بھی کمال ہوئے لیکن وہ دنیا جنی بھی ساری اکٹھی ہو جائے نا تو پھر بھی رب دی بارگاہ دے اندر دا قرآن جو حکم کیا قلیل ہے. لیکن علم دین قرآن اور حدیث دا علم اتنی شانہ والا ہے. رب فرماندا جنوں میں نصیب ہو گیا فقد اوتی خیرا کثیرا، انہوں اللہ رب العالمین نے خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے. اور 21 بارے دے اندر آئے تھے اللہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. فرمایا کہ اسی قرآن دے وچ کہاوتاں بیان کرنے ہیں، قرآن دے وچ کہاوتاں مثالاں بیان کرنے. اور ایک گل ذہن دے اندر رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات دا سمجھان دا طریقہ ہوئے اللہ قرآن دے وچ مثالاں دے دے کے بیان فرماندا ہے تاکہ عام سادہ فہم بندے نو بھی سمجھ آ جائے.
نبی پاک علیہ السلام بھی جدوں بیان فرماندے سن حضور مثالاں دے کے بیان فرماندے سن. فرضی سوال تفاسیر دے اندر موجود ہے کہ فرضی سوال کیتے جاندے سن کہ اگر ایک گل کوئی سوال کرے تو او دا جواب اے وے. اگر کوئی اے سوال پیدا ہوئے او دا جواب اے امام فخر الدین رازی دی کتاب پڑھو نا, اے درس نظامی وچ پڑھائی جاندی ہے. ایدے اندر آپ نے جنیاں بھی گلاں کیتیاں نے نا سوالن جوابن کیتیاں نے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جاوے. فرمایا اے فرضی سوال کر کے اگر نبی پاک نے جدوں پہلا اعلان نبوت فرمایا ہے, سرکار نے فرمایا اگر میں تانوں کہاں کہ پہاڑ دے پیچھوں دشمن حملہ کرن لگا ہے, حضور نے مثال دیتی کہ نہیں؟ اس کہ پہلا نبی پاک دا جڑا تبلیغ دا آغاز ہے وہ مثال دے اوتے وے. اس واسطے علماء مثالاں دے نال لوکاں نوں پیغام دیندے نے. اگر کوئی بندہ سوال کرے او دا جواب اے وے, اگر کوئی بندے دے دل 'چ سوال پیدا ہوئے او دا جواب اے وے. نبی پاک نے فرمایا اگر میں تانوں کہاں پہاڑ دے پیچھوں دشمن حملہ کرن والا ہے تو دسو کیا مان لو گے؟ انہاں آخیا بھی اسی مان لواں گے. بار کیا میں مثال دینا چاہنا, رب کعبہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے کہ اسی لوکاں نوں مثالاں دے کے کہاوتاں بیان کر کے اساں لوکاں نوں سمجھاؤن دی کوشش کرنے ہیں. یا اللہ پھر یہ کنوں کنوں سمجھ آؤندی ہے؟ اگر ہر ایک نوں سمجھ آ جاوے تو ہر بندہ صاحب ایمان ہو جائے. رب نے فرمایا نہیں فما یعقلها الا العالمون. یہ مثالاں بھی وہی سمجھے گا جڑا عالم ہوے گا. مثالاں بھی وہ سمجھے گا جڑا عالم ہوے گا. ایک لفظ یہ بھی غور کر لو, عالم لفظ نہیں ہوندا, عالم لفظ ہوندا ہے. عالم دا معنی ہوندا ہے جہان. کی ہوندا ہے؟ جہان. دنیا نو کہندے عالم, عالم برزخ, عالم رویا اور عالم دنیا. عالم لفظ ہے لام دے زبر دے نال, یہ دنیا جہان نو کیا جاندا وے. لیکن عالم دا لفظ ہے جی اے اونوں آکھیا جاندا جنوں نبی پاک دے اے دین دا علم اللہ نے عطا فرمایا ہوے. اور 9ویں آیت قرآن پاک دے اندر یہ اندر تو گل ہی مک گئی. کچھ والا کہو سبحان اللہ. فرمایا پیارے محبوب تسا اعلان کر دیو, پیارے محبوب تسا اعلان کر دیو, یا رسول اللہ تسا اعلان کر دیو. یا اللہ کی اعلان فرمانا ہے؟ فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. فرمایا سونیا اعلان کر دیو عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے. میں قرآن تاں پڑھیا کہ یہ نہیں کہ مینوں آیتاں نہیں ہوندا, میں حافظ قرآن الحمدللہ تاں پڑھیا کہ قرآن دی آیتاں میں سامنے کھول کے رکھیا, لکھیاں ہوئیاں میرے کول. فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. فرمایا سونیا تسی اعلان کرو. یا اللہ تو آپ ہی کر دیندا. فرمایا محبوب تیری بھی تصدیق نال ہی ہو جائے نا, تسی بھی تے مور لگ جاؤ بھی یہ گل لوکاں نوں پتہ چل جاوے صرف اللہ دا ہی پیغام نہیں, یہ اللہ دے نبی دا بھی پیغام ہے. فرمایا محبوب تسا اعلان کر دیو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اللہ دے نبی نے فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. ہن نبی پاک علیہ السلام جامعہ ترمذی دے اندر سنن ترمذی سیاہ ستہ دی کتاب ہے. سیاہ ستہ دی کتاب 6 کتاباں نے جہاں سیاہ ستہ جنہوں کہا جاتا ہے. یہ سیاہ ستہ وچ کتاب ہے سنن ترمذی شریف. اس اندر ایک حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر دوواں بندیاں دا ذکر کیتا گیا. کنیاں بندیاں دا؟ دوواں بندیاں دا ذکر کیتا گیا حضور دی بارگاہ وچ. یا رسول اللہ ایک او بندہ وے جڑا بڑی عبادت کردا ہے, عبادت گزار ہے. کی ہے؟ مسجد بناونا کی ہے؟ اللہ دی. مدرسہ بناونا کی ہے؟ اللہ دی عبادت ہے. اور قرآن پڑھنا کی ہے؟ عبادت ہے. زکوٰۃ دینا کی ہے؟ اللہ دی عبادت ہے. ہمسایہ نال چنگا سلوک کرنا کی ہے؟ عبادت ہے. غریباں نال پیار کرنا کی ہے؟ نبی پاک نال محبت کرنا, اولیاء نال پیار کرنا عبادت ہے. یہ جن بھی جہاں کوالٹیاں پائی جاندیاں نے انہوں شریعت کے اندر آکھیا جاتا ہے عابد, عبادت گزار. کی آکھیا جاتا ہے؟ عبادت گزار. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ میں تفصیل تاں بیان کی تاکہ سمجھ لوے. اشراق, چاشت, اوابیل, تہجد, نفل پڑھن والا اور جملہ جہاں چیزاں بیان کیتیاں نے یہ سارے دا جڑا بندہ عمل کرنا والا ہوئے گا انہوں کی کیا جائے گا شریعت کے اندر عابد ہے اور عبادت گزار ہے, اللہ دا بندہ ہے, عبادت کرنے والا ہے. تو نبی پاک دی بارگاہ وچ یہی سوال ہویا یا رسول اللہ اشراق بھی نہیں چھڑدا, چاشت بھی نہیں چھڑدا, اوابین دے نوافل نہیں چھڑدا, کملی والا صدقہ خیرات دی انتہا کردا ہے, کملی والا ہمسایہ نال اچھا سلوک کردا ہے, بڑا عبادت گزار ہے, کوئی بھی نیکی دا کام ہوئے پیچھے نہیں ہٹدا, آندا مینوں اللہ نے زندگی دیتی ہے میں نیکی کر گزراں. تے سونا ایک اے بندہ وے, ایک او بندہ وے جدے کول تہاڈے دین دا علم ہے. ایک ہی اور دین دا علم ایک ہی کوالٹی,
یہ اندر نمازاں دا ذکر نہیں، ریاضاں دا ذکر نہیں، تہجداں دا ذکر نہیں، مساجد دا ذکر نہیں، مدارس دا ذکر نہیں، ثقافتاں دا ذکر نہیں، صرف وہ دے مقابلے دے اندر کملی والے او بندہ وے جدے کول تاڈے دین دا علم ہے۔ حضور نے فرمایا چاہندے کی ہو، کی پوچھنا چاہندے ہو؟ کملی والے انہاں دوہاں دے اندر کمپیریزن کرنا چاہنے ہیں۔ اسا انہاں دوہاں دے درمیان اے پوچھنا چاہنے ہاں کہ یا رسول اللہ انہاں وچوں افضل تے اعلیٰ کون ہے؟ تاڑی نظر دے وچ افضل تے اعلیٰ کون ہے؟ میری سرکار نے یہ نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی لفظ سنن ترمذی نے حدیث پاک کی کتاب میرے کو موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ فضل العالم، فرمایا عبادت گزار دے اتے عالم نو فضیلت ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، میں عالم دین دی گل کر رہے ہیں، جنہیں ٹول مارنے انہیں میں وہی گل ہی نہیں کرتا، شریعت دا علم ہے نا، عالم دین جتھے بھی ذکر ہوئے گی علماء حقہ دی گل ہوئے گی، علماء حقہ دی شان اور عظمت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فضل العالمی علی العابد، فرمایا تسی پوچھنا چاہتے ہو دوہاں وچوں افضل تے اعلیٰ کون ہے؟ امام الانبیاء فرماندے نے عالم دین نو عابد دے اتے عبادت گزار دے اتے فضیلت حاصل ہے۔ اور اتھے بھی میرے کریم آقا نے ابہام نہیں فرمایا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ 19-20 دا فرق ہے، کی 19-20 دا فرق ہے، کہہ سکتا ہے نا بندے کہندے نے وہ فلانی چیز رنگ دے وچ آپس سے دو کلر نے آپ میچ نہیں ہوندیا تو کہندا ہے کہ دکاندار کہندا لے جاؤ یہ 19-20 دا ہی فرق ہے، 19-20 دا ہی فرق ہے، سمجھان واسطے عرض کرنا پیا تے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا بھی عالم دی فضیلت جڑی ہے عبادت گزار دے اتے وے گل مک گئی، نہیں، میرے کریم آقا دی حدیث ہلے ختم نہیں ہوئی، سبحان اللہ کہو گا۔ فرمایا فضل العالمی علی العابد، عالم دی فضیلت عبادت گزار دے اتے وے۔ یا رسول اللہ کنی کو فضیلت ہے، کننا کو درجہ بلند ہے؟ قرآن دیا 9 آیتاں میں پڑھیاں صرف برکت واسطے، یہ ساریاں نہیں، صرف برکت واسطے جڑیاں میں منتخب کیتیاں وہ میں تلاوت کیتی تاڑے سامنے۔ اور ایک حدیث میں بیان کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ سوال ہویا کملی والیا عالم دی فضیلت عبادت گزار دے اتے کتنی کو ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمان سن اور اپنے دل چ ایمان نو تازہ کر۔ میرے آقا فرماندے نے کفضلی الا ادناکم، فرمایا میرے امتیاں دے وچوں جڑا سب نالوں چھوٹے درجے والا ہے نا، جڑا ادنا ہوئے جاویں او دے اتے میں محمد دی فضیلت ہے، فرمایا انجے عالم دین دی عبادت گزاراں دے اتے رب نے فضیلت رکھی ہے۔ فرمایا فضل العالمی علی العابد کفضلی علی ادناکم، جاویں میری فضیلت ایک عام بندے دے اتے وے، فرمایا ایویں عالم دین دی فضیلت عبادت گزاراں دے اتے وے۔ تے جنہیں 2 پڑھیاں تے 2 چھڑ دتیاں ہون، جنہیں کدی شراغ چاش دا پتہ بھی نہ ہوئے، ابابین دا پتہ نہ ہوئے، تہجد دی نماز کدی نہ پڑھی ہوئے، پنجگانہ نماز بھی نہ پڑھی ہوئے، انہوں عبادت گزار نہیں کہندے، ایدی تے گل ہی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء فرماندے نے او جڑا عبادت گزار بھی ہوئے، تہجد گزار بھی ہوئے، اشراق چاش دے نوافل ادا کرن والا بھی ہوئے، فرمایا لوکاں نال صلہ رحمی بھی کرن والا ہوئے، او دے وچ ساریاں اچھیاں کوالٹیاں موجود ہون، لیکن او دے مقابلے دے وچ اگر عالم دی فضیلت پوچھنا چاہندے ہو، میرے امام الانبیاء فرماندے نے او دی فضیلت انجی ہے او دے اتے جویں میں محمد دی فضیلت تہاڈے اتے وے۔ معلوم ہویا یہ وہ لوگ نے جنہاں نے علم دین واسطے ٹائم کڈیا ہے۔ اور قرآن وچ تو چوتھے سپارے اللہ فرماندا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم وطائفۃ لیتفقہوا فی الدین، فرمایا تہاڈے وچوں ایک گروہ ہوے جڑا علم دین حاصل کردا ہے۔ اور ساڈے ماں پیو کی اس قسمت والے نہیں جنہاں اپنے پتر نو ایف اے کراؤندے، بی اے کراؤندے، بی ایس کراؤندے، ایم ایڈ کراؤندے، اچھی نوکری تنخواہ چنگیاں، لیکن انہاں ماں پیو دی شان تاں زیادہ وے انہاں بھکھے مردے نہیں، انہاں بھکھیاں وجہ تو نہیں، انہاں اس وجہ تو دین وچ اپنے بچے نو لے کے آئے ممبر رسول تے بہ کے اللہ رسول دا پیغام دے گا، ساڈیاں قبراں روشن ہو جان گیاں۔ تے خدا دی عزت دی قسم ہے پر میرے آقا نے بھی اتنی کو فضیلت دے دیتی ہے۔ امام الانبیاء فرماندے نے کہ جڑا عالم دین نہیں طالب علم جڑا گھر وچوں جدوں نکلدا ہے نا، اللہ دے نورانی فرشتے دے دروازے تے کھلوتے ہوندے نے، یا رسول اللہ کی کردے نے؟ فرمایا او طالب علم گھر وچوں قدم باہر رکھدا وے، اللہ دے فرشتے اپنے پر بچھا دیندے نے، آندے نے تو کوئی عام تے نہیں نہ ہےگا، تو مصطفیٰ دا دین حاصل کرنے واسطے نکلن دیاں وے، تیرے تھلے اسی اپنے پر بچھانے ہاں۔ اوے تے طالب علم دی فضیلت ہے، تے جنہیں دین دے طالب علماں نو تیار کیتا ہوئے، اللہ او دیاں کنیاں کو شاناں بنائیاں ہون گیاں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا وے خالق کائنات سانو سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ ہاں جی نبی پاک 5-10 منٹ اور لا لیے جی 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 ایک دفعہ دوست کٹھے ہو جان کیونکہ ٹائم دا میرا ہے سی کہ اگوں رمضان شریف بھی آندیا ہوئے تے روزہ بھی ہونا ہے تے اسی نا ٹائم جب 2 بجے بالکل جماعت کھڑی کر دیا کریے اور انشاءاللہ میں اس گل دے تے نا پکا انشاءاللہ میں ارادہ کیتا تے میں اپنے ارادہ جدوں میں کر لواں میں کم پورا کر لینا انشاءاللہ ساڈا کام کیونکہ اور کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ جذبات وچ نا گل ود جاندی ہے تے گل میری پھر بھی نہیں سی ہوندی گل تے لجپالاں دی ہوندی سی نا لیکن اج انشاءاللہ اسی جمعہ جڑا 2 بجے تو چند منٹ بعد پڑھاں گے اور اس تو بعد انشاءاللہ اعلان کراں گے اس بعد جمعہ وقت دی پابندی دے نال ہویا کرے تسی کہو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا طالب علم قبرستان چ چلا جائے کتے چلا جائے بولو قبرستان چ چلا جائے یا رسول اللہ اوتھے جا کے قرآن پڑھے اور ایک گل میں ذہن کے اندر رکھ لو دین دے طالب علماں نوں تنگ نہ کریا کرو جو کہ میں خود طالب علمی جڑا بندہ سٹرگل کر کے آیا ہوئے نا درجے دی تے بیٹھا ہوئے انہوں پتہ ہوندا کہ کیڑی گل کتھے ہوندی ہے اگر کوئی یونیورسٹی دا اگر آنیئر ہوئے تے انگوٹھا چھاپے انہوں کی پتہ دین علم کینوں آندے وہ کیویں پروفیسراں نوں سمجھائے گا وہ کیویں طالب علماں کنٹرول کرے گا تے جڑا سٹرگل کر کے درجہ بدرجہ پڑھا کے جگہ تے ہوندا ہے نا انہوں پتہ ہوندا کہ نظام کیویں چلاونا ہے اس وجہ تو دین دے طالب علماں نال اے زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ دین دے طالب علماں دا انہاں دی چھٹی دا ٹائم کیڑا ہوندا ہے چھٹی دا ٹائم ہے بچہ سویر تو گیا فجر تو لگ کے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنے واسطے ایک بندے دے گھر فوتگی ہو گئی انہیں آکھیا میں اپنے فوتگی والے گھر بچیاں نوں لیاونا چاہنا وا تاکہ بچے آ کے قرآن پڑھن ہن وہ ٹائم کیڑا ہوے وہ ٹائم وچ بچیاں دی چھٹی دا کیڑا ٹائم ہے بولو ذرا چھٹی دا ٹائم ہے بچیاں دا ہن وہ استاد دے کول آئے نے استاداں نے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھیج دے وہ یار چلو ہوں آیا وے بندہ مقتدی ہے تو مقتدی ناراض بھی جلدی ہو جاتا ہے ناراض ہو جائے گا ویکھو جی میرے کول بچے نہیں بھیجے طالب علم نہیں بھیجے وہ ناراض ہو جائے گا استاد نے کی کرنا بھی چلو اسی سبق سن لیے سبقی سن لیے منزل سن لیے اسی چھٹی تو بعد نہیں 11 بجے بچوں کی تفریح ہے اصا تھوڑے کول بھیج دواں گے زور تو پہلے بچے قرآن خوانی کر لین گے اس بعد تسی جو بھی لنگر نیاز ہویا بچوں کی خدمت کر کے ہوتے ہوں بچوں نے جڑا تفریح دے واسطے بچوں ذہن بنایا سی کہ اساں 5-6 گھنٹے پڑھے ہے ہوں اس تو بعد سانو چھٹی ہوئے گی اساں گھر جان والے گھر جاندے ہون گے یا بچے کوئی بھی انہاں دی کھیل ہوندی ہے بچوں نوں کھیل کود پیاری ہوندی ہے تے بندہ اس ٹائم جا کے کہے استاد نے بھیج دینا ہے بچے استاد دی حکم عدولی نہیں کر سکتے خلاف ورزی نہیں کر سکتے مجبور نے بچے نہیں کر سکتے ادھروں جی فوتگی ہوئی ہے وہ چاہتا وے کہ میرے فوت شدہ مردے نوں اصالِ ثواب ہوئے وہ اصالِ ثواب دی تقریب شروع ہو گئی بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو جدوں گھر والا کوئی آتا ہے نا ادو بچے قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو جدوں گھر والے نے وہ چلاونا ہے انہیں آپس گلاں کرنیاں نے اگر استاد موجود نہ ہوئے کیوں گلاں کرنیاں نے انہوں دا قصور نہیں ہے قصور بھیجن والے آندا تے قصور لیاؤن والے آندا اور بچیاں دا آنا اور قرآن پاک اسی آنے بھی ہاں جی کنے قرآن ختم کیتے نے یہ جی 20 بارے ہو گئے نے ایک قرآن اور پڑھ دیو ہلے ختم لیٹ ہے ختم ہے لیٹ ایک قرآن اور پڑھ دیو ہوں وہ جڑا دل نو تکلیف دے کے مشقت دے کے بندے نو انج کر کے بوجھل بنا کے طالب علم نو تکلیف اور اذیت مبتلا کر کے جڑا قرآن پڑھایا جا رہا ہوندا ہے وہ دا فائدہ نہیں ہوئے گا وہ دا فائدہ کیونکہ بچہ دل نال پڑھن نہیں دیا بچہ جڑا وے وہ یہ چاہتا کہ میری جان چھٹ جائے بچہ پڑھن نہیں دیا گھر والے مطمئن نے اتنے طالب علم آ گئے نے اساں جناب انہیں قرآن مکمل کر لینے قبر والا بھی ہوندا کہندا ہوئے گا او میرا پترا او میری بیٹی اگر تو آپ بہ کے ایک دفعہ فاتحہ خلوص نال پڑھ دیندا نا میری بخشش ہو جانی سی کیونکہ تیرے پڑھن دے وچ خلوص موجود ہونا سی تو پڑھنا سی نالے تینوں پیو بھی یاد ہونا سی تینوں ماں بھی یاد ہونی سی کہ یا اللہ انہاں بچپن دے اندر میرے نال پیار کیتا مینوں پالیا پوسیا میرا پیو میری فیساں ادا کردا رہیا یا اللہ او میرا پیو جدوں فیساں نہیں سی ہوندیاں تنخواہ لیٹ ہوندی سی میرے باپ نوں فکر ہوندی سی فیس لیٹ نہ ہو جاوے میرے بچیاں دی گڈی دا کرایہ لیٹ نہ ہو جاوے میرے بچے جڑے نے او جناب انہاں نوں اچھے تو اچھا کھانا نصیب ہو جاوے او پیو تے ماں او جدوں اولاد دے سامنے ماں تے پیو دنیا تو ٹر جاندے نے اور اولاد نوں انہاں دی یاد بھی آندی ہے انہاں دی یاد دے اندر آکھن کہ یا اللہ تیرا قرآن وچ حکم ہے 15واں سپارہ وے تو ہی آکھیا وے کہ جدوں
اپنی طرفوں ماں پیو نال حسن سلوک کر لو تو پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر رب دی بارگاہ وچ دعا کرو سونے جیویں انہاں نے بچپن دے اندر مینوں پالیا تے پوسیا، میرے تے رحم کردے رہے یا اللہ اج دنیا تو چلے گئے نے تیرے قرآن دا صدقہ یا اللہ انہاں دے اوتے بھی رحمت دی نگاہ فرما دے۔ پہلا کہو سبحان اللہ جی، میں کہا جی میں سبحان اللہ تاڑ کو نہیں کوئی نہیں، تسی آپ بھی کہو گے۔ فرمایا کہ یہ بندہ جدوں آپ پڑھے گا نا وہ کی فائدہ ہوئے گا؟ وہ فائدہ یہ ہوئے گا بندے دے دل میں خلوص ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ خلوص ہوئے گا۔ میرے استاد مفتی طاہر تبسم قادری صاحب لاہور نے آپ نے نا اسی پڑھنے ہونے سن تے یہ طالب علموں نے ایک دن دعوت کی تھی، یقین کرو کہ تسی سوچ سکتے ہو کہ لوگ آج کل یہ سوچتے ہیں کہ مولوی بھی انج کر سکتے ہیں۔ اللہ سانو دوے نہ تو یقین کرو اسی مسیتوں تنخواہ بھی نہ لئیے تھوڑے کو، اللہ سانو انہاں کو دوے، میں اپنی گل کرنا میں کسی دی نہیں، اسی وظیفہ بھی نہ لئیے کہ یہ بھی محتاجی ہے، اساں اللہ دا قرآن بیان کریے تے کھل کے مصطفیٰ دی شانہ بیان کریے، سانو ٹینشن ہی نہ ہوئے، فکر معاش ہی نہ ہوئے۔ تے استادہ نے طالب علماں نوں بلا لیا تے تسی یقین کرو ممبر تے بیٹھا استادہ نے سونا بکرا جڑا نا ذبح کر کے بچیاں نے بلا لیا، گوشت بنا کے تے آکھیا بھی دے چربی دا ذرہ نہ ہوئے، چربی دا ذرہ نہ ہوئے، اچھا طریقے نہ کھانا تیار کر لیا، اچھی بریانی پکا لی اور جناب جو کچھ ہو سکتا ہے بڑا اعلیٰ قسم دا کھانا تیار کیتا کہ جڑا بندہ کو بڑا چودھری جناب تیار کرتا ہے اپنے مہماناں واسطے اپنے بچیاں دی شادی دی تقریب ہوتے، اور اچھے طرح پروٹوکول دے کے تے ریڈ کارپٹ بچھائے انہوں نے، کنے ریڈ کارپٹ بچھا کے تے جتوں تے وہ طالب علم کیونکہ وہ سالانہ پروگرام ہوندا سی استاداں دے گھر، استاداں طالب علماں نوں بلا کے تے گھر وچ نہ بٹھایا، انہاں واسطے کرسیاں لوائیاں، کی لوائیاں؟ وہ ہی جانتا ہے نا جنہیں دین پڑھیا ہوئے، دین والیاں دی شان کی قدر والے جانتے ہیں، عز و شان اہل بیت، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قدر والا جاندا وے علماء دی کی شان ہے تے قدر والا جاندا، فضیلت والا جاندا کہ فضیلت والے دی فضیلت کی ہے۔ اور یہ مولا علی دے بارے میرے آقا نے فرمان ہے، باہر گئے استادہ گھر وچ کھانا پکا کے روٹی کرسیاں تے بٹھا کے تے ایک طالب علم پوچھتے ہاں بیٹا کی حال ہے تیرا؟ انہیں اٹھ کے کہنا استاد جی میں ٹھیک ہاں، بیٹا کوئی طبیعت کیسی ہے، خرچہ کتنا ملتا ہے، گپ شپ لاؤنی، گپ شپ لان تو بعد نا تے جدوں تھوڑی دیر گزری سارے دا انٹرویو کر کے نا تے کہنا پتر ہاتھ دھو لے نے جی استاد جی دھو نے، ہاتھ دھو لو تے دسترخوان لگا پہ تے کہنا بیٹا کھانا کھاؤ۔ استاد جی قرآن نہیں پڑھنا گھر وچ؟ قرآن نہیں پڑھنا؟ فرماندے ہوندے سن نہیں پتر تہاڈا ہونا ہی برکت ہے، تہاڈا ہونا ہی برکت ہے، تساں آ گئے ہو رحمت دے فرشتے تہاڈے نال آ گئے نے، کیونکہ حدیث پاک تو ثابت ہے نا رحمت دے فرشتے نال آ گئے نے، تانوں میں قرآن پڑھاواں تسی میرے ڈر تو پڑھو، استاد دے ڈر تو پڑھو، مینوں یہو جہا قرآن پڑھایا نہیں چاہیے، میں تسی آ گئے ہو میرا ایمان تے عقیدہ وے رب میرے وال نہیں ویکھے گا، تہاڈے قدماں دی خیرات اللہ میرے تے بھی فضل فرما دے گا۔ طالب علماں نوں بلاؤ گھر وچ مت کہو، ایک پیر صاحب انہیں کہہ دیتا جی 1.25 مرتبہ درود تنجینہ پڑھانا ہے، تو میں کہا انہیں دسیا نہیں کہ پڑھنا کنے میں، پھر 1.25 دفعہ پیر صاحب نے دس دیتا، پیران دی گل نہ وہ پڑھیا جاوے تے نہ وہ پورا ہوئے تے نہ بندہ کہے کہ وہ تو پورا پڑھیا ہے، نہیں جی پتہ نہیں طالب علمہ پڑھیا، انہاں نہیں صحیح پڑھیا، نہ مقولہ نے انہاں صحیح نہیں پڑھیا ہونا، یہ پورا کریں گا تو تیرا کام ہونا ہے، نہ 1.25 مرتبہ درود تنجینہ ہوئے، نہ آیت کریمہ پڑھیا جاوے، وہ پیر صاحب نے کہو سرکار روپیہ 5000 ساڑھے کو خدمت لے لو، جڑا کہن دیو نا آپ ہی پڑھ کے ملک بھی فرما دیو، تے پیر صاحب نہیں پڑھن گے، وہ دے بعد سے طالب علم اکٹھے کران گے، تے طالب علم پھر کی کرن گے، وہ بیچارے انہیں کیا پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جویں ویلنے وچ گل لا رونو کہ ہن روے محمد جے روے تے میں مرنا۔ جدوں بندے دی جان بچ جائے نا بندہ وہ تے چاہندے نہ چاہندے ڈیوٹی بندے نے کرنی ہوندی ہے، تے استاد ڈر تو قرآن واسطے خلوص چاہیے، کی چاہیے؟ خلوص چاہیے، اتنے خلوص دل نال۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ قبر دے قریب تو گزرے سن، تفسیر کبیر دے اندر آپ فرماتے ہیں ایک قبر دے میں قریب تو گزرے جناب عیسیٰ گزرے تے ویکھیا کہ صاحب قبر نو کی ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ کی ہو رہا ہے؟ صاحب قبر نو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے تے اسے قبر دے اوتے رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے، رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے یا اللہ
ادھا کی معاملہ ہے پہلے چند منٹاں تو پہلے یا اللہ عذاب قبر سی یا اللہ ہوں راحت ہی راحت ہے یا اللہ وجہ کی یہ رب العالمین نے فرمایا پیارے عیسیٰ یہ بندہ جدوں دنیا تے موجود سی نا اس بندے نے اپنی بیوی نال جدوں دا نکاح ہویا نا اس بندے نے اپنی بیوی نال پہلی رات ایک گفتگو کی تھی اللہ جیڑی بھی سانوں اولاد دے گا اسی انہوں اللہ دا دین پڑھاواں گے اسی انہوں اللہ دا دین پڑھاواں گے تے عیسیٰ یہ بندہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ بندہ موت دا پروانہ آیا دنیا تو آ گیا ایدی بیوی پریگننٹ سی وہ پریگننسی دے اندر سی اے بندہ دنیا تو آ گیا ایدے اعمال دی وجہ تو انہوں جزا دے طور تے سزا مل رہی سی فرمایا سزا عذاب قبر ہو رہا سی تے فرمایا اے بندہ دنیا تو آیا اپنے عملہ دی وجہ تو عذاب قبر دے وچ مبتلا سی تے فرمایا جدوں ایدے گھر وچ اسا پتر پیدا کیتا ایدا پتر بولن دے قابل ہویا او جدوں ماں او دی نے بچے دی ماں نے بچے نوں مکتب وچ لے جا کے استاداں کو لے کے گئی اور جا کے آکھیا انہوں تورات دا علم پڑھاوو انہوں اللہ دا دین سکھاوو تے اے پیارے عیسیٰ اس بندے دا بچہ 3-4 سال تو بعد جدوں مکتب وچ جا کے اس تورات دی تلاوت کرن تو پہلے استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام راضی فرماندے نے فرمایا جدوں اس بچے نے اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو اے واقعہ پہ سناندا ہے فرمایا اے عیسیٰ جدوں اس بندے دے بچے نے دنیا دے ہوتے میں نے واقعہ تو اللہ وے تو رحمان وے تو رحیم ہے بسم اللہ دی تلاوت کی تھی فرمایا عیسیٰ اس بندے دے عملہ دی وجہ تو عذاب قبر سی لیکن ایدے بچے نے جدوں خلوص دے نال میں نے رحمان تے رحیم آکھیا ہون اس بندے نو قبر دے وچ میں نے عذاب دین دیا حیا آندی ہے کہ جدا خون دنیا تے رہ کے میں نے رحمان رحیم کہے میں انہوں عذاب نہیں دے سکتا میں کیا اگر عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا بندہ اگر بچہ بسم اللہ پڑھے تے اللہ عذاب قبر دور فرما دے اندہ وے تے جرا قرآن دا حافظ بن جاوے قرآن دا قاری بن جاوے ایک بسم اللہ نہیں 6666 آیتان دا وہ قاری ہوئے مصطفیٰ دے دین دا خادم ہوئے میرے آقا نے فرمایا وہ جدو قبرستان کے جا کے قدم رکھدا وے کوئی فاتحہ نہیں کوئی درود نہیں کوئی تلاوت نہیں فرمایا قدم رکھ کے واپس آ جائے اللہ 40 دنوں واسطے ایمان والے تو عذاب